واہ جی واہ، خدا کی قسم چس آ گئی، کیا زبردست آپ نے 4 باتوں کی وضاحت فرمائی ہے، اور انتہائی مختصر الفاظ کے ساتھ۔ مفکر اسلام، مفتی عرب و عجم، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی سعد اللہ چشتی مدظ اللہ علیہ، آپ نے 4 باتوں کی کیا زبردست وضاحت فرمائی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے سماعت کرتے ہیں۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اے مسلمان بادشاہو، وہ چور چوری کر رہے تھے، ہاتھ کٹو۔ جی ہاں ساتھیو، سب سے پہلی بات، اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس کے اوپر چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو حاکم وقت اس کا ہاتھ کاٹنے کو حکم دیتا ہے، نہ کہ پرچہ کاٹنے کو۔ پرچہ نہیں کاٹا جاتا، ہاتھ۔ اور یہ حاکم اسلام جو ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور جرم اس پہ ثابت ہو جائے تو وہ پرچہ نہیں کاٹے گا، اس کا ہاتھ کاٹے گا۔ اور ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارے اب تو ہم لوگ مطلب تو بوڑھے ہو گئے، بچپن سے لے کے یہ عمر آ گئی، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی چور کا ہاتھ کٹا ہو یہاں پہ، یا کسی زانی کو سنسار کیا گیا ہو، یا کسی مطلب قاتل کی گردن اڑائی گئی ہو، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ اسلام کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، مگر یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ نام ہم لوگوں کا اسلامی ہے ہم لوگ مسلمان، کلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں، مگر نظام ہم لوگ کسی اور کا چلاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور محافظ بنتے ہیں۔ اگلی بات سنتے ہیں۔ او حاکمو، قانون رسول دا چلاؤ۔ کہ قانون جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلاؤ، کیونکہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت رحمت ہے نا، سراپا رحمت ہے، اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہر چیز رحمت ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ جو ہمیں نظام عطا فرما کر گئے ہیں نا، وہ بھی رحمت ہے، اس کو نافذ کرو، وہ چلاؤ، خیر میں آ جاؤ گے۔ بیبیاں گھر چلو، ایمان والے ہو، یہود نصارہ کو دشمن بنو، دوست بنے سو برباد تھی ہوئے سو۔ جی ہاں ساتھیو، آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان بیبیاں ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا قرآن مجید میں، جس کا آیت کریمہ کا مفہوم ہے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا، آیت کریمہ کا مفہوم اس طرح سے ہے غالباً کہ مسلمان بیویوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانہ جاہلیت کی طرح مطلب بن سنور کے باہر مت نکلو، اپنے گھروں میں رہو۔ ظاہر ہے وہ گھروں میں رہیں گی، اور مرد جو ہے غیرت مند ان کو باہر محنت مزدوری کر کے تو مطلب ان کے نفقے کی ذمہ داری ویسے بھی اللہ رب العزت نے مرد کو سونپی ہے تو وہ پورا کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ واضح طور پہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہے نا، وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مگر ہم ہیں کہ ان کی وضع، ان کی خطا، ان کا فکر و عمل، ان کی تہذیب، ان کی سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم، ہر طرف سے مطلب ہم لوگوں نے کسر کوئی چھوڑی نہیں کہ ہم ان کا ایک ہر سسٹم جو نہ اپنائیں اور نہ چلیں اور نہ آگے اس کو پھیلائیں۔ تو ساتھیو، یہ سارا جو کچھ ہے نا، سارا کچھ جو جڑا ہوا ہے تعلیم کے ساتھ، اور میں آخر میں یہی بات کہہ کر کے اجازت چاہوں گا، وہی بات جو میں نے گھر میں بھی لکھ کے لگا رکھی ہے، تاکہ آنے جانے والا جو میرا مہمان، دوست، احباب کوئی بھی آتا ہے تو وہ گھر میں اس تحریر کو پڑھتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو، جی ہاں ساتھیو، آپ اپنے بچوں کو صرف دین سکھا دیں۔ آپ اپنے بچوں کو، جی ہاں ساتھیو، آپ اپنے بچوں کو صرف دین سکھا دیں، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل